بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیں یہ جو امام علیہ السلام کے ظہور کی جو بات ہے نا، اس کے لیے یہ بھی عراق کے متعلق ہے جو 25 دن کی بارش اور قبروں کا بھرنا ہے۔ ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ آج سے پہلے اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ میں نے کبھی ایسے بہتے گھر، ایسے بہتی قبریں، ایسے سب دیکھا، تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ بڑے بزرگوں نے دیکھا ہوگا جو کہتے ہیں جی ہم نے 71 دیکھا ہے یا 76 دیکھا ہے یا جی 92 دیکھا ہے یا وٹس ایور، لیکن ہم نے نہیں دیکھا، ہم اب دیکھ رہے ہیں۔ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جو یہ سال، کیونکہ میں اس کو واٹر کرائسس کا سال سمجھتا ہوں، 2 سال 2.5 سال جس میں پانی اور ہوا، تو پھر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ادھر سے جنگیں ہیں، ادھر سے یہ ساری صورتحال ہے، اور یہ بھی شیور ہو چکا ہے کہ سسٹمز فیل ہو رہے ہیں ریسکیو کرنے میں۔ مطلب اس ٹائم کوئی امریکی شہری کون سا خوش ہے کہ اس کو وہ حکومت سے خوش ہے؟ اسی طرح کوئی کسی ملک کا باشندہ کسی اپنے حکمران سے خوش ہو تو وہ بتا دیں، ڈیفینیٹلی آل آر سفرنگ۔ تو پھر اب انہوں نے سارے اپنے سوشلزم، نیشنلزم، فلانے جتنے بھی ان کی سائنسیں تھیں انہوں نے مار لی ہیں، اور اب آ کے بات یہاں کھڑی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو ایٹم سے اڑانے کے چکر میں ہے، اور بہت بڑی دنیا جو ہے چند افراد کی ضد اور اس کی انا کی بھیٹ چڑھ جائے گی۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ پھر لوگ کیا ٹرسٹ کریں گے اس سسٹم پہ جس کے تحت اس طرح کے لوگ آگے آئے اور ان کے نمائندے بنے؟ تو یہ دوسری بات انڈورس کرتی ہے امام علیہ السلام کے ظہور کی جلدی کو، کہ دنیا مجھے زمین بوس ہوتی لگ رہی ہے، اکنامک سسٹم فیل ہو رہا ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ جنگیں بھی فل فلج منہ کھولے کھڑی ہیں، اور یہ پانی والے معاملات بھی 2.5 سال رہنے ہیں، اور جو چاند گرہن سورج گرہن ماہ رمضان کا اکٹھا ہونا وہ بھی ہم نے ایکسپیرینس کیا پچھلے ماہ رمضان میں بھی اور اگلے میں بھی ہے۔ تو دیکھیں، دلی بات کروں تو اللہ کرے یہی وقت ہو، اللہ کرے کہ اصل زمین کا حاکم، اللہ تعالیٰ کا اصل نمائندہ جو دنیا کو امن سے بھر دے گا، وہ جلد از جلد ظہور فرمائے، اور ہمیں نمائندگی، ہماری جو لیڈرشپ کا رول ہے وہ پلے کریں۔ ہم جتنے مرضی سائنسدان بن جائیں، ہم چوک جائیں گے کہیں نہ کہیں، ہماری کیپیسٹی سے باہر ہے اس سب کو مینیج کرنا، کیونکہ ہمارا دشمن شیطان ہے، اور شیطان ہمارے مخالف میں اپریٹ کر رہا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی شیطان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا نمائندہ درکار ہے، جو جیسے اب ماشاءاللہ عقیدوں میں دیکھیں نا، شیطان کی غیبت پہ سارے متفق ہیں، نظر بھی نہیں آتا، ہر جگہ ہر کانٹ کے پیچھے بھی اس کو محسوس کرتے ہیں، اور جب اس کے مقابلے کی شخصیت کی بات ہوتی ہے تو اس پہ ریلکٹنٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ابھی ان سے دجال کے خواص بیان کرنے شروع کر دیں آپ، مجال ہے کوئی کمنٹ آئے کہ نہیں دجال اب اتنا بھی پاورفل نہیں ہوگا، نہیں دجال مردہ زندہ نہیں کر سکے گا، تو یہ آپ کو کمنٹ ملیں گے۔ لیکن جیسے ہی اس کے مقابلے کے لوگوں کا آپ کہیں گے کہ جی جو امام علیہ السلام اس کے مقابلے میں آ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مقابلے میں آ رہے ہیں، جب ان کی شان بیان ہونے لگے گی تو فوراً وہ جیسے کہتے ہیں نا، وہ پیٹ میں درد شروع ہوں گے۔ یہ حالت ہماری صرف اور صرف نہ جڑے رہنے کا نتیجہ ہے، نہ انتظار میں رہنے کا نتیجہ ہے، نہ تیاری کرنے کا نتیجہ ہے، جو بہت جلد ہمیں بھگتنا ہے، اور ہم بھگت بھی رہے ہیں خیر۔ اور یہ بات کہیں دل کو لگتی ہے کہ اس طرح کی بارشیں اور اس طرح کی چیزیں جو اب دنیا ان 2.5 سالوں میں ایکسپیرینس کرنے والی ہے، اور اگلے ماہ رمضان میں بھی یہ گرہن جو ہیں اکٹھے آ رہے ہیں۔ ہم نے میرا خیال ہے ایک پروگرام کیا تھا جس میں 2027 تک آبزرو کیے تھے سارے، وہ شاید میں چلیں دوبارہ کرتا ہوں، ان کو دیکھتے ہیں۔ ویڈیو آپ کے پڑھی ہوگی، اگر کسی ہمارے فین فالوور کو نظر آ جائے تو وہ ہم سے صدقہ جاریہ کے طور پہ شیئر کر دیا کرے۔ تو اس طریقے سے یہ باتیں کہیں نہ کہیں پہنچ رہی ہیں، کنیکٹ ہو رہی ہیں، دنیا اپنے گھٹنے لگا رہی ہے، اور اسرائیل کا جو گریٹر کا جو ماڈل ہے، جس طریقے سے وہ پھیلاتا جا رہا ہے اور کسی کو بادر نہیں کر رہا، اور اتنی کھلم کھلا تو انسانیت کی موت کبھی بھی نہیں دیکھی جو اب ہو رہی ہے، کہ فوڈ کی لائنز پہ بمباری اور اس طرح کی جو بدماشی، یہ تو کھلی ایک چیلنج ہو رہا ہے جیسے انسانیت کو۔ تو ایک تو یہ بھی صورتحال کہیں اس بات کو انڈورس کرتی ہے کہ ابھی تک چھپن اس کا ہاتھ نہیں روک سکے، تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی آ کے ہی روکے گا نا۔ مطلب آپ نہیں روک رہے تو کوئی بھی نہیں روکے گا، قدرت نے اپنا کوئی تو انتظام کرنا ہے۔ جیسے اب ادھر ہمیں سیدھا کرنے کے لیے سیلاب کا ذریعہ اڈاپٹ کیا گیا ہے، اب ان لوگوں سے پوچھے تو یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو قصوروار آپ ہم نہیں سمجھتے، لیکن ہم بحیثیت مجموعی ایز اے قوم، میرے پہ بھی بہت گناہ ہیں، آپ پہ بھی بہت گناہ ہیں۔ جب ہماری گلی میں، ہمارے ارد گرد میں ظلم و ستم ہوا، ہم نے آواز نہیں اٹھائی، ہم چپ کر کے مسجد میں گھس گئے یا اپنی تسبیحوں میں لگ گئے، تو وہاں ہی ہم نے اس کی ابتدا کر دی تھی
کہ قدرت کو ریئیکٹ کرنا پڑے، یا آپ قدرت کے نمائندے ہو کے ریئیکٹ کریں تو بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا بندہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام میں ریئیکٹ کرے تو بس وہاں امن ہوگا۔ لیکن جہاں اللہ کا بندہ آگے آ کے ریئیکٹ نہیں کرے گا وہاں قدرت ریئیکٹ کرے گی، پھر قدرت ایسی ریئیکٹ کرتی ہے جو آپ ہم سب ابھی وٹنس کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بڑی آپ کی اس میں اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ یس یہ کڑی کہیں نہ کہیں ادھر جانے کو ہے۔ اور میں نہ مانوں کیا ہوتا ہے جی؟ موسیٰ کا انتظار نہیں ہوا، عیسیٰ کا انتظار نہیں ہوا، ہر دور میں انتظار ہوا ہے۔ امت کی جو انتظار اور اس کی ٹیسٹنگ کا اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ وضع کیا ہوا، ہمیشہ انتظار تھا۔ سر ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بھی انتظار یہودی کر رہے تھے کہ انہیں پتہ چل جائے کہ یہ بچہ کہاں پیدا ہوگا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے اور مائی حلیمہ لے کے انہیں کہیں دور چلی جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے نا، ہر نبی کا سر انتظار رہا ہے۔ اور اب آپ لوگ یہ سمجھیں کہ جس نے تمام انبیاء کا مشن پورا کرنا ہے، جس نے وہ مشن پورا کرنا ہے اللہ کا، وہ جیسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا مشن جو تمام انبیاء لے کے آئے، جس نے وہ فائنل دکھانا ہے آپ کو، وہ کیا ہستی ہے جس کے لیے عیسیٰ آ رہے ہیں کہ یہ مہدی ہے بتانے آپ کو؟ صرف عیسیٰ جس کے لیے آ رہے ہیں کہ دلیل کے طور پہ کہ آپ مہدی سے وہ جیسے کہتے ہیں انکاری نہ ہو جائیں، اصل نمائندہ زمین سے اللہ تعالیٰ کا جو اصل نمائندہ حاکم ہے اس سے آپ کہیں اس دفعہ بھی کنارہ نہ کر لیں۔ اور یہ بس جیسے کہتے ہیں یہ وہی دلوں کی بات ہے سر جی، تھوڑے سے پریکٹیکل ہو جائیں گے، تھوڑا سا اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میرے آنکھ کے پردے اٹھا، مجھے دکھا، تو پھر لازمی نظر آئے گا۔ یہ کیسی بات ہے کہ نظر نہیں آئے گا؟ سب کو نظر آئے گا، سب کو محسوس ہوگا۔ اور ہم یہ کیوں کہیں کہ نہیں آ رہے، کل نہیں آ رہے، پرسوں نہیں آ رہے؟ ہمارے لیے تو صبح آئیں، لیکن ہماری تیاریوں کے ساتھ بھی مشروط ہے اس دفعہ معاملہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ ہمیں تڑپا کے وہ جیسے کہتے ہیں انتظار کرانے کے ساتھ تڑپانا بھی ہے کہ بھائی اب تم لوگ تیاری کرو گے تب بھیجوں گا۔ پہلے جب بھی ہوا بغیر تیاری کے سارے آئے ہیں، مطلب انتظار تھا جیسا کہ ان کو ہے، لیکن ساتھ تیاری مشروط نہیں تھی۔ لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہونا، اس دفعہ کہیں نہ کہیں آپ کی ہماری تیاریاں بھی میٹر کرتی ہیں، تو تیاری کریں، اپنی بھرپور تیاری کریں ان کے انتظار کے لیے۔ اور سیکنڈلی یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا وظیفہ ہے اس ٹائم کا، کیونکہ اس کے بغیر تو اگر آپ امام علیہ السلام کا اب بھی انتظار نہیں کر رہے تو آپ کو اس کا مطلب ہے ابھی دین کی سمجھ آئی ہی نہیں۔ کیوں؟ اگر اسی اکنامک سسٹم میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ پھلیں پھولیں گے یا اسی نظام کے تحت آپ لوگ جئیں گے اور زندگیاں کہیں پہنچ جائیں گی، کوئی فلاح پا جائیں گی، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کو تو ابھی اسلام ہی سمجھ نہیں آیا، تو پھر آپ کو نمائندے کی کمی کا احساس کیسے ہونا ہے؟ یہ تو تب ہوگا جب چیخیں نکلیں گی ہر طرف سے، تب ہمیں یہ احساس جاگے گا کہ نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، اللہ کا نمائندہ ہی آ کے اب اس کے لیے ہمیں لیڈ کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑی بات جو گراں گزرتی ہے، کیونکہ ہم ماشاءاللہ اتنی ڈویژنز میں ہیں، ایک فرقہ بنتا ہے اس کے اندر کئی برانچیں نکل آتی ہیں اور ضربوں پہ ضربیں لگ رہی ہیں، اور اس میں متفقہ میں سمجھتا ہوں کہ سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پہ کون سی ان کی ایسی خوبصورت وہ جیسے کہتے ہیں میسمرائزنگ پرسنالٹی جس میں مبہوت ہو جائے انسانیت کرم اور فضل دیکھ کے، اس پہ کیا فرق ہے جی؟ وہ بتائیں، کیا متنازع ہے اس عمل پہ کہ ایک ہو جاؤ؟ وہ تو چرند پرند کے لیے بھی مہربان تھے، انسانوں کو تو چھوڑیں ابھی، تو اس پہ یہ ایک ہو جاؤ۔ اور دوسرا یہ کہ یہ فرقے ہاں جی آنا ہے، اچھا جی پیدا نہیں ہوئے، غیبت میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے، آپ کی مان لیتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کا نام مہدی کیوں نہیں رکھ رہے؟ اس بات کا جواب آپ دے دیں۔ یا تو آپ انتظار میں نہیں ہیں، یا آپ تیاری میں نہیں ہے، یا آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کوئی خود بخود ہی رکھ لے گا نام اور خود بخود ہی آ جائے گا، بس ہماری پر کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ ورنہ آپ کو تو بچوں کے نام رکھنے چاہیے زیادہ سے زیادہ مہدی، جب کہ رکھ وہ رہے ہیں جن کے لیے وہ غیبت میں ہے۔ اور دوسری سکول آف تھاٹس کو الٹا زیادہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس پہ تو مشترک ہے نا کہ انتظار تو دونوں کر رہے ہیں کسی نہ کسی فارم میں۔ تو یہ ایک علمی نقطہ ہے، عرض کیا، اس پہ کام کریں سب لوگ کہ کم از کم اگر آپ غیبت کے عقیدے کے حامل نہیں ہیں تو اگر آپ لوگ واقعی درست ہیں تو پھر نام رکھنے شروع کریں۔ آپ کے مطابق تو وہ پیدا ہوں گے، آپ لوگ نام کیوں نہیں رکھتے؟